السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، یہ ہمارا سوشل سائنس کا پیریڈ ہے۔ تو اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے پارٹ 1 پڑھا تھا، جس میں ہم نے ہمارے سبق کا نام ہے قدرتی نباتات، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو انسان کی کوششوں کے بنا ہی جو پیڑ پودے اگ جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں قدرتی نباتات۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج دیکھ لیتے ہیں جنگلاتی پیداوار اور اس کے استعمال۔ جنگلاتی پیداوار اور اس کے استعمال۔ جنگلات کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ اور اس کے استعمالات کیا ہوتے ہیں وہ۔ تو جنگلات انسان کے لیے کئی طرح سے مفید ہیں، کارآمد ہوتے ہیں، ان کے لیے یوزفل ہوتے ہیں۔ تو جنگلوں سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساگ اور سال، جو یہ ساگ اور سال جو ہوتی ہیں وہ درخت کی لکڑی ہوتی ہیں، جو عمارتی لکڑی کے طور پر اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، جو عمارت بنانے میں، گھر وغیرہ بنانے میں، بلڈنگ وغیرہ بنانے میں کام آتی ہے اور فرنیچرز وغیرہ بنانے میں کام آتی ہے۔ سندر ون کے سندری درخت کی لکڑیوں سے کشتیاں بنائی جاتی ہیں، اور ہمالیہ کے سرد علاقوں سے حاصل ہونے والی دیودار اور چیڑ کی لکڑی سے کھیل کود کے سامان بنائے جاتے ہیں۔ چائے اور یہ دوا وغیرہ کے باکس جو رہتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اور سندل کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے خوشبودار تیل اور حسن افزا سامان بنانے کے کام آتا ہے، یعنی خوبصورتی وغیرہ کے جو سامان ہوتے ہیں وہ اس میں کام آتے ہیں، جسے ہم بولتے ہیں سینڈل ووڈ پاؤڈر وغیرہ، تو ان سب میں کام آتا ہے۔ بانس سے ٹوکرے اور ٹوکریاں بنتی ہیں، کھلونے بنتے ہیں، اور گھریلو زینت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، گھر سجانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بانس سے بنتی ہیں، بانس کی لکڑیوں سے۔ جنگلوں سے لاکھ، رال، گوند، شہد اور بید کی لکڑی جیسے دیگر پیداوار دستیاب ہوتی ہیں۔ آنولا ہے اور اشوگندھا ہے وغیرہ نباتات سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، دوائیاں بنانے میں کام آتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں نباتات کے دوا کے طور پر استعمال۔ نباتات جو ہے وہ دوا کے طور پر کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو چلیے، نباتات جیسے سرپ گندھا، تو یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ خون کے اونچے دباؤ کی بیماری کے علاج کے لیے۔ خون کا جو کمی ہو جاتی ہے اس کی بیماری، اس کے بچاؤ کے علاج کے لیے سرپ گندھا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نیب جو ہے وہ جراثیم کش دوا کے طور پر بیکٹیریاز وغیرہ کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلسی جو ہے وہ سردی، کھانسی، بخار وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور ارجن ساٹھ جو ہے وہ قلب کے جو مریض رہتے ہیں، دل کے مریض، ان کے علاج کے لیے کام آتی ہے۔ اور بیری جو ہوتی ہے وہ جوڑوں کا درد اور بلغم وغیرہ کو صحیح کرنے میں کام آتی ہے۔ اور گلو جو ہے وہ ڈائبٹیز وغیرہ اور بخار اور جوڑوں میں درد کم کرنے کے کام آتی ہے دوا کے طور پر۔ اور ہے کرن جو ہے وہ جگر، دانت اور مسوڑے کی بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پیڑ پودے جو ہیں وہ اس سے کون کون سی دوائیں بنتی ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑ پودے ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، صرف ہمارے فائدے کے لیے ہی وہ بنے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیوقوفی کر رہے ہیں انسان، اور اپنی لالچ کے لیے بس وہ چیزوں کو ختم کر دے رہے اور آگے کا نہیں سوچ رہے۔ ہم کو ہوا دینے کے لیے کام آتے ہیں، وہ ہماری جو گندی ہوا رہتی ہے اس کو وہ لوگ لے لیتے ہیں، اور خود ہم کو اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اچھی ہوا دیتے ہیں۔ ہم کو اپنی ہر چیز سے وہ لوگ فائدہ دیتے ہیں، اپنے لکڑیوں سے ہم کو فائدہ دیتے ہیں، اور اپنے پھول وغیرہ سے ہم کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو آگے جو ہے وہ جنگلوں کی ماحولیاتی اہمیت، جنگل کا جو ماحول ہے اس سے وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو جنگلات بارش لانے میں مدد کرتے ہیں۔ جنگل ہوتے ہیں زیادہ تو بارش ہوتی ہے، جنگل نہیں ہو تو بارش نہیں ہوگی، کم ہوں گے تو کم ہوگی۔ زندگی دینے والی آکسیجن گیس فراہم کرتے ہیں،
زندگی جس کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے وہ گیس یعنی آکسیجن ہم کو دیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی نقصان دہ گیس کو جذب کر لیتے ہیں ہمارے لیے، جو کہ نقصان دہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ اس کو وہ خود لے لیتے ہیں، خود اس کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جنگلات زمین دوز پانی کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہوا کی آلودگی کم کرنے میں جنگلات مدد کرتے ہیں۔ ہوا میں جو آلودگی ہوتی ہے، جو گندگی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ دھول وغیرہ جو ہوتی ہے ان سب کو کم کرنے میں جنگلات جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں۔ جنگلات ہوا کو صاف کرتے ہیں اور فضا کو آلودہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ فضا جو ہے، جو موسم ہے، اس کو ہوا جو ہے اس کو آلودہ ہونے سے، گندا ہونے سے جنگلات جو ہیں وہ بچاتے ہیں۔ جنگلات سیلاب کی روک تھام کرتے ہیں۔ جنگلات جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر سیلاب وغیرہ نہیں آتے ہیں، کسی حد تک وہ بچاؤ کرتے ہیں۔ جنگلات زمین کی عریہ کاری کو روکتے ہیں۔ جنگلات ریگستان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ جنگلات جہاں پر ہوں گے زیادہ وہاں پر ریگستان نہیں ہوں گے، مطلب ریتی نہیں ہوگی، وہاں پر آبادی رہے گی، ہریالی رہے گی، اچھی ہوا ملے گی، اچھی بارش ہوگی، اچھا پانی ملے گا۔ جنگلات قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جنگلات جو ہیں وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دماغ کو فریش رہنے کے لیے، تر و تازہ رہنے کے لیے، ہماری آنکھ سے اچھا دیکھنا ہمارا دماغ وہی ایکسیپٹ کرے گا۔ اگر ہم جتنا اچھا سین دیکھیں گے، جتنا اچھا نظارہ دیکھیں گے، اتنا ہی اچھا ہم محسوس کریں گے، اور اگر ہم اچھا محسوس کریں گے، فریش محسوس کریں گے، تو ہم فٹ رہیں گے، اچھے رہیں گے، ہمارا دماغ بھی اتنا کام کرے گا اور ہماری باڈی بھی کام کرے گی۔ کیونکہ اگر ہم کوئی وہی بورنگ چیز دیکھ رہے ہیں، ہم کو ایسے ہی سب دکھ رہا ہے، بس بلڈنگز دکھ رہی ہیں اور کچھ نظارہ نہیں دکھ رہا ہے، دھول دکھ رہا ہے، تو ہم بھی بور ہو جائیں گے اور ہم بھی اکتا جائیں گے، ہم چاہیں گے کہ اس جگہ سے جلدی نکل جائیں۔ اور وہیں اگر ہم دریا کے کنارے جاتے ہیں یا ایسا پیڑ پودے جہاں پر ہوتے ہیں، ہریالی وہاں جاتے ہیں، تو ہماری روح کو ایک تازگی ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہم یہاں پر اور رک جائیں، تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر اور ہم فریش ہو جائیں۔ تو جنگلات جو ہیں وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ جنگل کے جانداروں کو قدرتی تحفظ میسر کرتے ہیں۔ جنگل کے جو جاندار ہوتے ہیں، جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس سے جنگلات جو ہیں وہ ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر جنگلات نہیں ہوں گے، میں نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو میں جیسے بتایا تھا، جنگلات کی کمی کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں، جنگل ہم لوگ تو اپنے فائدے کے لیے کاٹ رہے ہیں، اپنی ترقی کے لیے اپنے لالچ میں کاٹ رہے ہیں، لیکن اس سے ان لوگوں کے گھر اجڑ جا رہے ہیں، جانوروں کے گھر برباد ہو جا رہے ہیں، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر سامنے آ جا رہے ہیں، آبادی میں آ جا رہے ہیں، جنگلوں سے باہر نکل جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ان کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، جانوروں کو۔ تو اس طرح سے جنگلات جو ہیں وہ اپنے جنگل میں، اپنے گھر میں رہنے والے جو جانور ہیں ان کو ان کے لیے تحفظ رکھتے ہیں اور ان کے لیے سیفٹی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اور انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں ہم آگے کا پڑھ لیں گے۔ آگے تھوڑا سا ہی ہے، 2 پوائنٹس ہی ہیں، اگر میں یہ ویڈیو میں اور کروں گی تو آپ کی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو دیکھ لیتے ہیں ہم نے ابھی تک کے کیا کیا پڑھا ہے۔ قدرتی نباتات میں قدرتی نباتات کی تعریف دیکھی ہے کہ جیسے ہم اپنے پاس پیڑ پودوں کو اگاتے ہیں، اسی طرح سے جو قدرتی طور پر جو ایسے ہی انسان کی کوششوں کے باوجود اگ جاتا ہے، کوششوں کے بنا اگ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قدرتی نباتات۔ اسی طرح سے قدرتی نباتات کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، جیسے منقطع حارہ کے بارش کے جنگل تقسیم کر دیتے ہیں نا، تو قسم الگ الگ ہوتی ہے۔ بارش کے جنگل ہوتے ہیں، اور پھر کانٹے دار جنگل ہوتے ہیں، اور گھاس والے جنگل ہوتے ہیں، پھول والے جنگل ہوتے ہیں، تو یہ سب جنگلات ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں ہم نے الگ الگ دیکھا کہ جیسے کہ منقطع حارہ جو ہے تو وہاں پر کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں، میہونگنی اور پھر آبنوس وغیرہ درخت ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ پتجھڑ
ان کے جنگل میں نہیں ہوتا. یہ جنگلوں میں پتجھڑ جیسا کوئی موسم نہیں ہوتا, کوئی درخت, کوئی پتا نہیں گرتا درخت پر سے, جھڑتا نہیں ہے. اور پھر منقطع حارہ کھراؤ کے جنگلات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے, سندل, کھیر, بانس وغیرہ کے جنگل ہوتے ہیں, اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ 8 سے 6 ہفتوں کے درمیان یہ اپنے اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں. اور اس طرح سے ایک کوئی بھی ہر درخت کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے جس میں یہ لوگ پتے جھاڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا, کوئی سال ایسا نہیں ہوتا جس میں ہم دیکھیں گے کہ پورے پتے جھڑے ہوئے. اگر ایک درخت کے پتے جھڑے ہوئے ہوں گے تو دوسرا درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہوگا. اور پھر اسی طرح ہم نے پڑھا ہے کانٹے دار جنگل. تو یہاں پہ کیا ہوتے ہیں, ببول ہے, بیر ہے, ایسے سب درخت ہوتے ہیں یہاں پر. تو ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں, لمبی ہوتی ہیں, چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کے جو پتے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ریوائز کرا دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کا چیپٹر بھی ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.